بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لمثل هذا فليعمل العاملون. صدق اللہ العظیم. ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ انسان محنت کرے، آگے بڑھے اور اپنے آپ کو ناکارہ پن سے بچائے. جو لوگ دھرتی کا بوجھ ہوتے ہیں انہیں زمین پہ جینے کا حق نہیں. انسان اپنے آپ کو کارآمد بنائے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کام کوڑی کا نہیں، فرصت گھڑی بھر کی نہیں. ان کو چھٹی چھٹی ہے، لیکن وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی ہنر نہیں سیکھ رہے ہیں، کچھ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. ایسے لوگ دین کی نگاہ میں بھی اور دنیا والوں کی نگاہ میں بھی پسندیدہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک جوان ہے اور سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، وہ خالی بیٹھا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے، تم جوان ہو، تم کو کچھ کرنا چاہیے. حضرت آگے بڑھ گئے. جب واپس ہوئے تو دیکھا کہ وہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور ایک تنکا لے کر زمین کو کورید رہا ہے، یعنی کچھ کر رہا ہے، کورید رہا ہے. حضرت نے فرمایا تمہاری پہلی حالت سے یہ حالت پھر بھی بہتر ہے. یعنی جو تم پہلے بالکل ہاتھ پیر پسار کے بیٹھے ہوئے تھے اس سے بہتر یہ حالت ہے کہ تم کم سے کم ایک تنکا لے کے زمین کو کورید رہے ہو. حالانکہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ عمل کوئی بہت مفید چیز نہیں تھی. ظاہر ہے کہ تنکے سے زمین کوریدنے سے کوئی خزانہ نہیں نکل آئے گا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے در حقیقت ایک بات سمجھانی چاہیے کہ جو انسان لیٹا ہوا ہے اس سے بہتر بیٹھا ہوا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے اس سے بہتر کھڑا ہوا ہے، جو کھڑا ہوا ہے اس سے بہتر محنت کرنے والا ہے. ایک انسان کچھ نہیں کر رہا ہے اور ایک انسان کچھ نہ کچھ کر رہا ہے تو یہ کچھ نہ کچھ کرنے والا پھر بھی غنیمت ہے. مشکل یہ بھی ہے کہ ہمارے سماج میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کچھ نہیں کرتے مگر کمال کرتے ہیں. داغ کا شعر ہے، سو کام کرنے کے جہاں میں ہے داغ، جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. ہم لوگوں کو محنت کی عادت ڈالنی چاہیے، ہر دن کچھ سیکھنا چاہیے. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور سیکھنے کی کوئی حد نہیں ہوتی. یہ دونوں بات یاد رکھیے، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں اور سیکھنے کی کوئی حد نہیں، کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ آپ نے اتنا سیکھ لیا تو اب آپ سمجھیں کہ بس اس سے آگے سیکھنے کی ضرورت نہیں رہی. نہیں، جتنا آدمی سیکھتا جائے اتنا اس کے لیے بہتر ہے. ایک مومن زندگی کی آخری سانس تک طالب علم ہوتا ہے. اس کے اندر ایک جستجو رہنی چاہیے
کہ میں یہ بھی جان لوں، میں یہ بھی سیکھ لوں، میں یہ بھی سیکھ لوں۔ اور یہ بھی سمجھیے کہ ہنرمند انسان کہیں بھی تنہا نہیں ہوتا۔ ہنرمند انسان جہاں بھی جائے گا اس کے لیے راستہ بن جائے گا۔ جو آدمی بے ہنر ہوتا ہے، سانپ اس کو ڈس لیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اور جو ہنرمند ہوتا ہے اس سانپ کو پکڑ کے اس کا زہر نکالتا ہے اور اس کو بیچ کے اپنا کاروبار چلاتا ہے۔ بے ہنر اور ہنرمند میں یہ فرق ہے۔ ہنر آنا چاہیے، ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ہم کو دوسروں سے ممتاز کرے، جو ہم کو دوسروں سے نمایاں کرے۔ اور علم اور ہنر ہی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ یاد رکھیے، انسان کے اندر اللہ نے بڑی خوبی رکھی ہے اور سیکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھی ہے۔ اگر ہم لوگ اس صلاحیت کو استعمال کریں، سیکھیں، آگے بڑھیں، تو ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم کچھ کرنے کے لیے آمادہ ہوں، کچھ محنت کا ذوق آئے، کچھ شوق پیدا ہو، تب ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارے اندر غفلت رہے، بے حسی رہے، لاپرواہی رہے، من چاہے طریقے پہ چلنے کا مزاج رہے، پھر ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ آپ نے ایک ہنر سیکھا، ایک چیز سیکھ لی، یہ آپ کو آئندہ زندگی میں کام آئے گی، لیکن یہ آپ کے لیے آخری حد نہیں ہے کہ بس اس کے آگے مجھ کو کچھ نہیں سیکھنا ہے۔ آگے اور سیکھیے اور کمال پیدا کیجیے، مہارت پیدا کیجیے۔ بہت بڑا جہان ہے اور علم کی دنیا بہت وسیع ہے، اور اب تو دنیا سمٹ کر ایک محلہ ہو گئی ہے۔ دنیا بھر کے علوم سمٹ کر آپ کی مٹھی میں آ گئے ہیں۔ پہلے کہتے تھے جادوگر کی جان طوطے میں ہے، اب ساری دنیا کی جان موبائل میں ہے۔ سب دنیا جو ہے سمٹ کے اس میں آ گئی ہے۔ ہم لوگ چھوٹے تھے نا تو کہانیاں پڑھتے تھے، تو اس میں ہوتا تھا کہ وہ جادوگر کا گولا ہوتا تھا، ہے نا، اس میں وہ دیکھتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور اس کو جادو کہا جاتا تھا۔ لیکن اب دیکھ لیجئے، وہ گولا حقیقت بن گیا ہے اور ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اس لحاظ سے ہر آدمی جادوگر بنا ہوا ہے۔ کہاں کہاں کی چیزیں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ایسا بھی نہیں کہ صرف جوان، اب تو ماشاءاللہ بڑے بوڑھے 70-75 سال کی عمر، ان کو بھی دیکھیے منہ میرا موبائل شریف کی طرف۔ اور اپنے یہاں تو مالیگاؤں میں تو ماشاءاللہ ہوٹل کا کلچر ہے، تو صرف اس میں دیکھتے نہیں ہیں، بیٹھ بھی جاتے ہیں ہوٹل پہ تبصرہ کرنے کے لیے۔ اور تبصرہ بھی یہاں کا نہیں کہ مالیگاؤں میں کیا ہو رہا ہے، چین میں یہ ہو رہا ہے، جاپان میں یہ ہو رہا ہے، ترکستان میں یہ ہو رہا ہے، انگلستان میں یہ ہو رہا ہے۔ عمر ہے قبرستان کی، تبصرہ ہے انگلستان کا۔ یہ ہے حالت، یعنی بالکل بڑھاپا آ گیا ہے، پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، لیکن ساری دنیا کا جائزہ، ساری دنیا پہ تبصرہ۔ تو موبائل نے دنیا کو سمیٹ دیا ہے، اور اگر ہم مثبت استعمال کرنا چاہیں، صحیح استعمال کرنا چاہیں، تو ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر کی معلومات ہے، دنیا بھر میں پھیلی ہوئی چیزوں کے بارے میں ہم کو تفصیل مل جائے گی۔
اپنے ہنر کو نکھارنے کے لیے اور نئے نئے طریقے معلوم ہو جائیں گے، کس طرح ہم اپنے آپ کے اندر اور استعداد پیدا کریں، اس کے راستے ہم کو مل جائیں گے۔ مگر ان سب کے لیے کرنے کا ذہن چاہیے۔ جب ہمارے اندر کچھ کرنے کا ذوق ہوگا تب، ورنہ نوالا منہ تک بھی آ گیا اور ہم چبانا نہ چاہیں تو وہ حلق کے نیچے نہیں اتر سکتا۔ ایک بہت امیر آدمی تھا، اس کا بیٹا جو تھا جوان ہو گیا تھا اور بہت ہی کاہل تھا، بہت ہی غافل، بلکہ اپنی مالیگاؤں کی زبان میں نہایت عہدی تھا، اور کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، ہمیشہ پڑا رہتا تھا۔ تو چونکہ باپ بہت امیر تھا تو اس نے اس کے لیے اچھے انتظامات کیے اور فلاں اور فلاں۔ تو اس نے بہت پیسے خرچ کیے اور کہا کہ سارا نظام بنانے کے بعد کہ دیکھو بیٹا، یہ بٹن ہے، اس کو دباؤ گے تو کھانا آ جائے گا، یہ بٹن ہے، اس کو دباؤ گے کپڑا آ جائے گا، یہ بٹن ہے، اس کو دباؤ گے تو خادم آ جائے گا، یہ بٹن دباؤ گے فلاں چیز آ جائے گی۔ سب پورا میں نے تمہارے لیے سسٹم بنا دیا ہے تاکہ تم کو بالکل راحت رہے۔ تو صاحبزادے نے پوچھا، ابو بٹن کون دبائے گا؟ سمجھے؟ تو یہ کہ اگر انسان نہیں کچھ کرنا چاہے تو پھر یہی ہے کہ ساری دنیا کی بھی آسائش لا دو تو پھر یہ سوال ہوگا کہ بٹن کون دبائے گا۔ تو اصل یہ ہے کہ آدمی کے اندر کچھ کرنے کا شوق ہو، کچھ جذبہ آئے، کچھ آگے بڑھنے کی ہمت پیدا ہو۔ یاد رکھو، بادشاہ ایک دفعہ مر سکتا ہے، کھانا نہ ملے، اناج نہ ملے، وہ مر جائے گا، لیکن ہنرمند انسان نہیں مر سکتا۔ باہنر آدمی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ بادشاہ خزانوں کے بل بوتے پہ چلتا ہے، خزانے ختم، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن ہنرمند آدمی کے پاس اپنا ہنر ہوتا ہے اور اس ہنر کی وجہ سے وہ اپنا راستہ خود بنا سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے سیکھا، مگر یہ تھوڑی چیز ہے، آگے اور سیکھیے اور محنت کیجیے، اپنا گول اونچا بنائیے۔ مل ہی جائے گا ہدف، خواہ ہو کتنا ہی بلند، کسی کا شعر ہے، مل ہی جائے گا ہدف، خواہ ہو کتنا ہی بلند۔ ہدف کس کو کہتے ہیں؟ نشانے کو، گول کو کہتے ہیں۔ مل ہی جائے گا ہدف، خواہ ہو کتنا ہی بلند، شرط یہ ہے کہ کوشش اسی معیار کی ہو۔ یعنی جتنا اونچا نشانہ ہے، محنت بھی اتنی اونچی کرنی پڑے گی۔ تو جب ہم اتنی محنت کریں گے تو ہم نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ بہرحال ہمارے عزیزم فیصل شکیل سلمہ یہاں یہ کلاس چلا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آج یہاں پڑھنے والے کچھ طلباء کو سند بھی دی جا رہی ہے، اور آئندہ کے لیے انہوں نے اعلان بھی کیا کہ یہاں کچھ نئے کورسز بھی شروع ہو رہے ہیں، اور یتیم بچوں کے لیے بھی سہارا اسکیم شروع کی جا رہی ہے۔ یہ خوشائن قدم ہے، ان کے لیے دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمل میں اور برکت عطا فرمائے۔ ان کے ساتھی حافظ اسامہ خان ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی ان کے ساتھ محنت کر رہے ہیں اور ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ یہ ہمارا انس ہے، ماشاءاللہ یہ بھی آج کل تو بہت پکا تبلیغی بنا ہوا ہے، ماشاءاللہ ہم لوگوں کی بھی تشکیل کرنے لگا ہے آج کل، تو ماشاءاللہ بڑا اچھا
نیک خصلت جوان ہے ماشاء اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، یہ بڑی نعمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، خوب ترقی دے اللہ تعالیٰ، اور ان سب عزیزوں کو اللہ تعالیٰ ملت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اپنے عزیزوں کو کام کرتا ہوا، محنت کرتا ہوا دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت محنت کی بہت ضرورت ہے، ملت کی خدمت کی بہت ضرورت ہے۔ تو ان عزیزوں کے لیے دل سے دعا ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا، آگے بڑھے گا اور اس میں ترقی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی برکت سے نجات و مغفرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کچھ اعلان کرنا؟ اچھا دعا کے بعد کرنا۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ یہاں جو تعلیم کا کام ہو رہا ہے اس کو قبول فرما، اس میں خیر و برکت عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ہر خیر کی طرف رغبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما، ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، دین و دنیا کی سعادت عطا فرما، ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ تعالی حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت عطا فرما، اس دنیا میں ان کی زیارت عطا فرما، آخرت میں ان کی شفاعت عطا فرما، جنت میں ان کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔